السلام علیکم ناظرین، یو آر واچنگ ڈیبیٹ ود نادیہ مرزا۔ ناظرین، ہو رہے ہیں کشمیر میں الیکشن، آزاد کشمیر میں الیکشن، لیکن سما ایسا بندھا ہوا ہے جسے پاکستان میں کوئی عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ تاریخ تو پہلے بھی رہی ہے آزاد کشمیر میں الیکشن کی، اس سے پہلے ہم نے گلگت بلتستان میں بھی الیکشن دیکھے، لیکن جو بازار جو لفظی گولہ باری، اس کے باوجود اس کے علاوہ جو ایک دوسرے کو تانے دھاندلی کے الزامات، ڈو اور ڈائی والی سچویشن، وہ ہم نے اس سے پہلے کبھی کم از کم کشمیر میں ہم نے یہ وٹنس نہیں کی۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے پر کھل کے الزامات لگا رہے ہیں، اور یہ جو الزامات لگے ہیں یہ محدود نہیں رہے صرف الیکشن اور الیکشن کی دھاندلی پر۔ آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب تو اس سے کہیں آگے نکل گئے، اور کرپشن کی باتیں بھی اب منظر عام پہ آ گئی۔ جب یہ باتیں سامنے آئیں تو پیپلز پارٹی کیوں پیچھے رہتی؟ اس نے فارم 47 کی باتیں بھی کرنا شروع کر دی، بلکہ تانے دینا شروع کر دیے۔ لیکن الیکشن کو لے کر آپس میں کیا چل رہا ہے لگتا تو نہیں ہے اتحادی ہے، لیکن بہرحال اتحادی ہے، اور یہ اتحاد کب تک چلے گا یہ بھی ذرا آپ سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں مختصر سی ذرا آزاد کشمیر جو عام انتخابات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جو پہلا مرحلہ ہوا وہ میرپور ڈویژن کا تھا، جس میں 27 جولائی کو پہلے مرحلے میں 13 سیٹوں پر الیکشن ہوئے۔ نون لیگ نے 9 جبکہ پیپلز پارٹی نے 4 نشستیں حاصل کی۔ کل ووٹرز کی تعداد 14,01,439 تھی، جبکہ 6,41,000 سے زائد ووٹ کاسٹ ہوئے۔ میرپور ڈویژن میں ٹرن آؤٹ 40 سے 42% کے درمیان رہا۔ پھر آج جو کہ دوسرا مرحلہ تھا مظفر آباد ڈویژن، آج مظفر آباد ڈویژن کی 9 میں سے 8 جبکہ مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ ہوئی۔ مظفر آباد کی اہل 27 میں موسم کی خرابی کے باعث انتخاب ملتوی ہو گیا۔ 12 سیٹوں میں مہاجرین کی کل ووٹوں کی تعداد 4,38,834 تھی، اور مظفر آباد ڈویژن میں کل ووٹرز کی تعداد 8,90,621 تھی۔ تیسرا مرحلہ جو کہ پونچھ ڈویژن کا ہے، 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں تیسرے مرحلے کا آغاز ہوگا، اور پونچھ ڈویژن میں 11 نشستوں پر ووٹنگ ہوگی۔ پونچھ ڈویژن 4 اضلاع پر مشتمل ہے۔ یہ تو تھی تھوڑی سی انفارمیشن، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حماد حسن صاحب، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ اسد اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رینکر پرسن، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے میجر ریٹائر خرم حمید روکڑی صاحب۔ آئی پی پی سے ان کا تعلق ہے۔ آئی پی پی کیا کر رہی ہے کشمیر میں ابھی تک شاید یہ واضح نہیں ہوا، بٹ لیٹس سی آنے والے دنوں میں یہی ہمیں جی بی میں بھی اچانک ہی تبدیل شدہ صورتحال نظر آئی تھی۔ گفتگو کا آغاز حماد حسن صاحب آپ سے کرتی ہوں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں کبھی آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا؟ اور کیا یہ اب سوال یہ ہو رہا ہے، میں محسن نقوی والی ایپیسوڈ پہ بعد میں جاؤں گی، کہ جو کچھ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان، کیا آپ کو لگتا ہے یہ ریفلیکٹ کرے گا وفاق میں؟ بہت شکریہ نادیہ۔ دیکھیں، آپ نے پوچھا کہ کیا یہ پہلے ہوا ہے، ہمیشہ ہوا ہے؟ 60s میں فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا تھا۔ نہیں، میں پرٹیکولرلی سوری بات کر رہی ہوں آزاد کشمیر کے الیکشن کو لے کر جو صورتحال بنی۔ آزاد کشمیر میں بھی ہوا ہے، لیکن اس وقت تو ڈائنامکس الگ تھے، اس وقت اتنی تیز کمیونیکیشن نہیں تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ معاملات نہیں تھے، اتحادی بھی تو نہیں ورنہ نہیں ایک منٹ آپ مجھے بولنے دیں۔ سردار قیوم کو کیا ذوالفقار علی بھٹو نے جیل میں نہیں ڈالا تھا جو ان کا مخالف تھا؟ ہوا تھا نا۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا سسٹم جب تک ہمارا الیکٹرل سسٹم کمزور ہے تو یہ معاملات ہوتے رہیں گے۔ کوئی بھی الیکشن آپ مجھے پورے پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی ایسا الیکشن دکھائیں جس میں دھاندلی اور ریگنگ کے الزامات نہ لگے ہوں، تو پھر کشمیر میں کیسے نہیں لگیں گے؟ پھر بلاول جو کہہ رہا ہے وہ تو ماضی کا تسلسل ہے، ان کے خلاف بھی کہا گیا نا۔ یعنی ابھی جو جی بی میں الیکشن ہوا تو اس وقت تو بلاول بھٹو بالکل نہیں بولے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا یا ان کو جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں فراہم ہو رہی تھی، اور پھر اسی کنٹینیوٹی میں انہوں نے کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ بھی کیا۔ بلاول کو چند سیٹوں پہ جو 13 سیٹیں ہیں اور ٹوٹل ووٹ بھی 14 لاکھ ہے، کوئی بڑا الیکشن بھی نہیں تھا، 14 لاکھ ووٹ، 3 ڈسٹرکٹ اور چھوٹا سا الیکشن تھا میرپور کا، اس پہ تو وہ اتنے غصے میں ہیں، اتنے اشتعال میں ہیں، لیکن وہ اس پہ اشتعال میں نہیں آئے کہ جی بی میں لیول پلینگ فیلڈ کیوں فراہم نہیں ہوا۔ کیا پیپلز پارٹی کی روایت یہ وہ اس پر غصہ نہیں ہوئے کہ بھائی کشمیر میں آخر کیا حالت یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ہماری جو سیاست ہے حماد حسن صاحب یا شیخ اپنی ہے، جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو پھر
یاد آ جاتا ہے. نہیں تو ہم اسی لیے بیٹھے ہیں نا, ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس کی نشاندہی کریں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. غلط ہو رہا ہے. اسد کی طرف ذرا میں جاتی ہوں. اسد یہ بتائے گا, میں جو سوال حماد حسن سے, جو میرے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کیا یہ ریفلیکٹ کرے گا, ڈو یو تھنک سو, جو وفاق میں ان کا اتحاد ہے اس پر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو نادیہ, ان انتخابات کی اہمیت کیا ہے, یہ انتخابات کی کیا امپورٹنس ہے کہ جہاں پر سسٹم کولیپس کر چکا ہے اور اس سسٹم کے تحت چلنے والا الیکشن کمیشن بھی ظاہر ہے پھر کولیپس کر گیا ہوگا. اگر سسٹم ہی کولیپس کر گیا تو پھر الیکشن کمیشن بھی کولیپس ہی کر گیا ہوگا نا. الیکشن کمیشن کولیپس کر چکا ہے, انتخابات ہو رہے ہیں اور ایسے موقع پر ہو رہے ہیں کہ جب کشمیر جل رہا ہے, سارا کشمیر بند پڑا ہے, نہ بازار کھلے ہیں, نہ دکانیں کھلی ہیں, نہ معمولات زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق ہو رہے ہیں. مرد تو مرد, خواتین سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں, احتجاج کر رہی ہیں, سڑکیں بند کر رہی ہیں. ایسے میں الیکشن ہو رہا ہے اور مرحلہ وار کرانا پڑ رہا ہے الیکشن. ریفلیکٹ کرے گا وفاق میں؟ سوری بات کاٹ رہی ہوں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی کچھ یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی دراڑیں اس الیکشن کی وجہ سے نہیں پڑنے جا رہی. اس کے لیے اور بہت سارا مواد موجود ہے. اگر دراڑیں پڑنی ہیں تو اس کے لیے اور بہت کچھ آنے والے دنوں میں بہت مجمع مسالہ ہوگا. لیکن الیکشن کے نتائج میرا خیال ہے ان دونوں کے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وفاق میں سیم پیج پر ہی بیٹھی رہے گی انٹل انلیس کہ ان کے لیے ماحول سازگار ہے, حالات سازگار ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے حالات سازگار ہیں؟ وفاق میں حالات سازگار نہیں رہتے. وہی میں بات کر رہی تھی. خرم امید روکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. سر اب یہ جو کشمیر کا الیکشن ہے, جو تمام صورتحال بنی, میں اسی کی کنٹینیوٹی جو حماد حسن صاحب نے بھی بات کی, اسد نے بھی بات کی کہ یہ جو حالات ہیں یہ ریفلیکٹ نہیں کریں گے, ایسے اتحاد چلتا رہے گا. لیکن اب دوسری طرف اس کے حصے میں آتے ہیں جو محسن نقوی صاحب نے گفتگو کی اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس طرف کے انڈورسمنٹ بھی ہو گئی. اب گڈ گورننس بھی ملک میں نہیں ہے, سسٹم بھی کولیپس کر چکا ہے اور صوبے بھی بننے کی بات ہو رہی ہے. یہ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے یا آپ کو یہ اتحاد تتر بتر ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اب کیونکہ محسن نقوی اس وزیر داخلہ بھی ہے, ایک بہت بڑی سیٹ ہے. اب اگر یہ فالس علام ہے یا فیک علام ہے, اگر ہیں دونوں چیزیں ہیں. کئی تو ہم 4 سال سے تو اکثر ڈرایا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے, لیکن اگر ٹھیک نہیں ہو رہا, اور ایک چیز یہ ہے کہ کیا یہ بھی ایک دھمکی تھی؟ اگر یہ دھمکی ہے تو پھر اس کے بعد پولیٹیکل حالات خراب ہوں گے. اس چیز کا فائدہ اگر دھمکی تھی تو خراب ہوں گے, دھمکی نہیں تھی تو اگر دھمکی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ واقعی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. میں وہ یاد آ گئی آج راستے میں میرے ذہن میں تھا, آپ جب یہ سوال کریں گی تو میاں شہباز شریف نے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ایک بڑی سٹارٹ میں بات کی تھی, ہمیں ڈیپ سرجری کی ضرورت ہے. تو یہ بات تو ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر کے ہم سن چکے ہیں, اور ہمیں حوصلہ ہوا تھا کہ ایک مین آدمی ایک ٹھیک بات کر رہا ہے. اب آ جاتے ہیں محسن نقوی پہ. محسن نقوی نے جو کچھ کہا, کیا وہ غلط کہا؟ باتیں ٹھیک ہیں, انداز کہنے کا یا ہو سکتا ہے اس کے اوپر آبجیکشنز آ سکتی ہیں, بہت ساری اور آبجیکشنز ہیں, لیکن جتنی باتیں کی گئی ہیں باتیں تو ٹھیک ہیں. حالات تو ہمارے ہیں ایسے. اچھا اب وہ کہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا, نو بی ہی از پارٹ آف دیٹ سسٹم. ایگزیکٹلی میں یہ ابھی کہنے چاہ رہی تھی, ناٹ اونلی پارٹ, یہ انٹیریئر منسٹری ہے, ہی از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ریسپانسبل پرسن ایز ویل. ٹرولی سیڈ. سیکنڈلی جن نیشنل ایکشن پلان کی بات کی گئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی کی گئی, تو یہ سوال خواجہ آصف صاحب نے اٹھایا ہے نا, جو آ رہا ہے ابھی شروع ہو گیا نا, کہ وہ تو آپ نے کرنا تھا. خواجہ صاحب نے کہہ دیا, رانا صاحب آ گئے, نثار کھوڑو صاحب آ گئے, اب پیپلز پارٹی والے علیحدہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یعنی اب یہ جو چیز ہے یہ ایک نئے صورت کے اندر چلی گئی ہے, ایک نیا کیوس. اگر یہ نیا کیوس ہے اور یہ کیوس پچھلے کیوس کو بڑھاتا ہے پھر واقعی خطرناک بات ہے. لیکن اگر آپ حل کی طرف آتے ہیں, آپ نے اگر حل کی طرف آنا ہے تو ان سٹیک ہولڈرز کو آپ کو ساتھ ملا کے حل کی طرف آنا پڑے گا. آنا تو ہے, چیزیں تو نہیں ٹھیک, آنا ہے یا ان کو لانا ہے. اب لایا جاتا ہے, ہمیشہ لایا جاتا ہے, لیکن فار اے گڈ پرپز اگر آپ لے کے آتے ہیں اور آپ کی انٹینشن 100% نہیں تو 90% ٹھیک ہے اور آپ ملک کا فائدہ کر دیتے ہیں اس لانے میں, لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں, لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. حماد حسن صاحب یہ اب جس دمادم مست قلندر کی ذکر کر رہے ہیں یا ایک پریڈکشن کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے بیان کو لے کر, اس کے بعد سب سے اصل جو تھی میرا خیال ہے گڈ گورننس کا بھی معاملہ چلے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو نئے انتظامی یونٹ بنانے والی بات ہے, اب اگر یہ دمادم مست قلندر ہے
مل کے ہوگا, الگ الگ ہوگا؟ پیپلز پارٹی نے کہا جی وہ استعفیٰ دے دیں, انتصار کھوڑو صاحب نے کہا. پی ایم ایل این کے وزراء تو بات کر رہے ہیں لیکن وہ بات نہیں کر رہے کہ ابھی کوئی ایسی بات کریں کہ جی مستقبل کیا ہے. نواز شریف صاحب جواب طلبی کر لیں اگر ایسے ہی ہے تو. دیکھیں, ضروری تو نہیں کہ ہم اسپیسیفک بس اس کی مخالفت کرنی ہے, اس کے حق میں بولنا ہے. یعنی ہم تو صحافت کرتے ہیں. اگر فیڈریٹنگ یونٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک بات ہے, اس کی حمایت کی جائے گی. بھائی پوری دنیا میں سسٹم تبدیل ہوتے ہیں, ریفارمز ہوتے ہیں. انڈیا نے ہمارے ان کے پاس ہے نا پنجاب, انہوں نے اس پنجاب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ کیا ہم نے کیا؟ یعنی جہاں پر آپ کا اٹک ہے اس صوبے میں آپ کا رحیم یار خان بھی ہے. خیبر پختونخوا میں جہاں انتہائی شمال میں کنڑ سے بھی اوپر آپ کا چترال ہے, وہاں جنوبی پنجاب سے ملتا ٹانگ بھی اسی صوبے کا حصہ ہے. 43% بلوچستان جو ہے وہ ایک ہی صوبہ ہے اور شورش بھی برپا ہے, مشکل صورتحال کا سامنا بھی ہے, انتظامی طور پر بھی بہت سے مسائل اور چیلنجز ہیں. کیوں چینج نہ کرے؟ فیڈریٹنگ یونٹ بننے چاہیے. یہ ایک دانائی پر مبنی فیصلہ ہے, اس کی مخالفت میں کم از کم اپنے طور پر نہیں کروں گا. اب سیاسی قوتیں, بھائی وہ کہتے ہیں کہ سندھ کو تقسیم نہ کریں. سندھ میں آپ نے کتنا ڈیلیور کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں نا تھر میں, روکلی صاحب آتے جاتے ہیں, جائیں تھر میں اور دوسرے علاقوں میں دیکھ لیں. آپ 1970 سے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طویل عرصے تک آپ نے حکمرانی کی, آپ سے ڈیلیوری کا حساب بھی لینا چاہیے. اس کے بعد آپ کو سوال اٹھا دینا چاہیے کہ آپ نے ڈیلیور کتنا کیا. یہ سوال کون لے گا؟ ایک بات. دوسری بات, پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے, 12.5 کروڑ کے قریب. بھائی 12.5 کروڑ کا یونٹ ہوتا ہی کہیں دنیا میں؟ ہوتا ہی کہیں؟ مجھے دکھائے نا. اتنا بلوچستان 43%, سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا دشت در دشت اور پہاڑ در پہاڑ صوبہ ہے. انتظامی طور پر بھی مسائل ہیں, سیپریٹسٹ بھی ہیں, ٹیررسٹ بھی ہیں. آپ اس کو کیوں تقسیم نہ کریں؟ ایک بات, سیاسی قوتوں کی ریزرویشنز جو ہیں, سیاسی قوتوں کو ریزرویشنز کے کا حق حاصل ہے, ہونی چاہیے, لیکن ان بنیادوں پہ ہونی چاہیے کہ بھائی آپ بتا دیں کہ یہاں پر انتظامی مسائل پر آپ نے کتنا کنٹرول پایا ہے. آپ نے وسائل کی تقسیم کیا مساویانہ انداز سے کیے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں بریک لوں گی اور بریک سے واپس آؤں گی. ہونا تو چاہیے, دو رائے نہیں ہے. محسن نقوی صاحب نے جو باتیں کی, باتیں تو انہوں نے ٹھیک کی, لیکن معاملہ یہ ہے کہ آئین میں ایک طریقہ کار درج ہے. کیا اس کو سپرسیڈ کیا جائے گا؟ کیا اس سے آگے بڑھ کر کچھ کیا جائے گا؟ کیونکہ کم از کم اگر میں صرف اس وقت سے سندھ کی حد تک بھی بات کروں تو بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آ چکا ہے. وہاں سے سی ایم جو سندھ ہے وہ سامنے آ چکے ہیں, نثار کھوڑو صاحب سامنے آ چکے ہیں. تو یہ چیزیں کیا اتنی آسان ہوں گی اور نہیں ہوں گی؟ تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسد یہ بتائیں کہ جو کشمیر کے انتخابات ہو ہی رہے تھے اور اس میں پھر یہ جو بیان آ گیا, اب پہلے تھوڑا سا آپ سے دوبارہ کشمیر کی طرف چلتی ہوں, پھر اس پہ واپس آتی ہوں. یہ جو کشمیر میں اب الیکشن ہے اور پیپلز پارٹی نے اس کو انتہائی متنازع الیکشن قرار دے دیا ہے. اب جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں بھی واضح طور پہ نون لیگ کی برتری ہے. اس کا اور اگر اس میں ایک اکثریت حاصل کر لی تو میرا خیال ہے تیسرا جو فیز ہے وہ تو آلموسٹ ارریلیونٹ ہو جائے گا. ایسے میں اس کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جیسے وہاں پہ اپوزیشن اور اس میں بیٹھ گئے ہیں جی بی میں, یہاں پر بھی بیٹھ جائیں گے یا یہ جو متنازع الیکشن ہے یہ کوئی رنگ لائے گا؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی ویسے تو واضح طور پر یہ اعلان کر چکی ہے کہ اگر ہم الیکشن ہار گئے تو ہم ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے, اور وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ بدترین دھاندلی کر رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انتخابات کا نتیجہ کچھ بھی آئے, اس وقت کیا جو بھی نتیجہ آئے گا مجموعی طور پر آزاد کشمیر کے عوام اس کے ساتھ کھڑے, اس حکومت کے ساتھ کھڑے. لیکن اگر پیپلز پارٹی تسلیم نہیں بھی کرے گی دین واٹ, سو واٹ؟ نہیں, پیپلز پارٹی تسلیم نہیں کرے گی اور سسٹم نے تسلیم کر لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیپلز پارٹی, میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کشمیر میں سڑکوں پر نہیں آ جائے گی, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں مل جائے گی, کوئی احتجاج نہیں کرنا شروع کر دے گی. پیپلز پارٹی 2-4 تقریریں کر کے اس کو صبر شکر کر لے گی اور حالات کا لکھا اور قسمت کا لکھا جان کے خاموش ہو جائے گی. لیکن میرے نزدیک نادیہ, میں بار بار اسی نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک
یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو کشمیر میں صورتحال ہے یہ انتخابات اس پر مرہم نہیں رکھ سکتے. کشمیر میں بے چینی کا، کیوس کا خاتمہ یہ انتخابات یا اس کے نتائج چاہے وہ کسی کے بھی حق میں نکلے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جسے اب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے جس کے ساتھ کشمیریوں کی وہ میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کو انگیج کر رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کالعدم ہے بے شک، لیکن اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ان نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، عوامی قومی حکومت بنائیں اور اس کے بعد انتخابات کرائیں. یہی پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے. یہی پاکستان اگر بلاول صاحب بھی تسلیم نہیں کرتے. صحیح ہے. میں واپس آ جاتی ہوں پاکستان کی سیاست پر کہ یہی بات اب جو قومی حکومت کی یہاں بھی باتیں آ رہی ہیں، کچھ پریزیڈنشل سسٹم کی بھی یہاں پر باتیں آ رہی ہیں. جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے جو صوبہ بنانے کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کا ایک آئینی طریقہ کار ہے. وہ آئینی طریقہ کار آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسمبلیز جو ہے قرارداد 2/3 میجورٹی سے کریں، وہ کرنا نہیں ہے. دوسرا حل کیا ہے ان کے پاس؟ کرنا تو سیاستدانوں نہیں ہے، اگر کرنا ہے تو کوئی اور طریقہ ہے کروانے کا؟ اچھا لائن شاید ان کی ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. حماد احسن صاحب کوئی اور طریقہ ہے کروانے کا؟ کس چیز کا؟ الیکشن نئے صوبے بنوانے کا، نئے انتظامی یونٹ بنوانے کا، کیونکہ کرنا اگر سیاسی جماعتوں نہیں ہیں، ان جو آئین کے مطابق جو ہے، جو آئین میں درج ہے، جو ریلیونٹ اسمبلیز ہیں وہی قرارداد پاس کریں گی، وہ تو نہیں ہونی، کم از کم سندھ میں تو نہیں ہونی. دیکھیں اور طریقہ کیا ہے؟ آئین نے طریقہ کار وضع کیا ہے، صوبائی اسمبلیاں بھی، پارلیمنٹ بھی، وہ سارے اس میں انوالو ہوتے ہیں. سیاسی قوتیں بھی موجود ہیں، پارلیمنٹ بھی موجود ہے. اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ تو پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لے، اس پہ بات کر لے. اگر سیاسی جماعتیں اس پہ ایگری کر جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ورنہ تو اس ملک میں جس طرح ہوتا رہے پھر شاید اسی طرح ہو، لیکن نہیں ہونا چاہیے. آئین کے مطابق چلنا چاہیے. سیاسی قوتوں کو اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ بھائی جو فیڈریٹنگ یونٹ گزشتہ 80 سال سے چلے آ رہے ہیں، ہمیں انتظامی مسائل کا سامنا بھی ہے، ہمیں وسائل کی تقسیم کا سامنا بھی ہے، ہمیں بہت سارے مسائل ہیں. اس وقت ٹیررزم یعنی بلوچستان اور پختونخوا کے اندر آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. یعنی جو جنوب میں پختونخوا میں ہو رہا ہے اسی طرح کے معاملات بلوچستان میں. اگر آپ ان کو تقسیم کریں گے، چھوٹے یونٹ بنائیں گے، وہ انتظامی طور پر آسانی کے ساتھ کنٹرول ہو سکیں گے. یہ تمام حقائق ہیں جس کو محسوس کرنا چاہیے، جس کا ادراک کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو. ورنہ پھر جب اس طرح نہیں ہوتا تو بدقسمتی سے ہمارا المیہ یہ ہے کہ بہت سے کام غیر آئینی طور پر. لیکن حماد حسن صاحب ایک بات اور بھی ہے نا، اسحاق کھڑو صاحب نے یہ کہا ہے آپ 22 صوبے 22 انتظامی یونٹ بنا دیں گے، اس میں 22 وزیر اعلیٰ چاہیے، 22 آپ کو گورنر چاہیے، 22 آپ کو اسمبلیز چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ نہیں 22 نہ بنائیں نا، ضروری نہیں ہے کہ ہم 12 بنا لیں. اب ہم ایبرپٹلی اتنے بڑے تقسیم کی طرف جائیں، ضروری نہیں ہے. یعنی اس وقت 8-10 اگر بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، بلوچستان تھوڑا سا مینیج ہو جائے گا. پنجاب جو اتنا بڑا صوبہ ہے، پاپولیشن وائز بہت بڑا ہے، وہ تھوڑا سا. پختونخوا کا مسئلہ ہے، ایک انتہائی نارتھ ہے، ایک انتہائی جنوب ہے. تو یہ سارے اسی طرح. کراچی بہت بڑا سٹی ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے. اس کو ہم الگ کر سکتے ہیں، اقتصادی طور پر ہمارے لیے بہت اہم ہے. رورل سندھ. تو یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم 22 یا 32 پہ جائیں، پھر بعد میں یہ ضروری نہیں ہے، مگر اسمبلیز کا قرارداد پاس کرنا تو ضروری ہے. ہاں وہ تو ضروری ہے. وہ تو نہیں ہوگی نا، سندھ سے سندھ تو کہہ چکے ہیں، بلکہ قرارداد لا چکے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ دونوں جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ یہ فارم 47 کے، تو فارم 47 ان کو کنہوں نے دلوایا تھا؟ جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں وہ کس نے؟ تو دونوں جماعتیں اس وقت تو بینیفیشری بھی ہیں، دونوں جماعتیں اقتدار میں بھی بیٹھی ہوئی، دونوں جماعتوں ٹھیک ہے. میں کوئی آگے اب دوسرا جو پارٹ تھا، سوری آپ اپنی بات ایڈ کرنا چاہیے کر لیجیے گا، وہ تھا گڈ گورننس کی کمی کا. اب جب گڈ گورننس کی بات ہوتی ہے تو بہرحال ایک مسئلہ ہے، وہ کس طرح سے حل ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، یہ اس طرح اگر وزیر اعظم 18 گھنٹے بھی کام کر لے تو کچھ نہیں ہونا. تو پھر یعنی یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، تو کون سا دوسرا سسٹم ہے جو سکسیسفل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سسٹم تو کولیپس ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی خواہش علیحدہ چیز ہے، عوام کی خواہش علیحدہ چیز ہے. پولیٹیکل پارٹیز کبھی بھی نہیں چاہیں گی، پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ صوبے بنائے جائیں، نون بھی نہیں چاہے گی، کوئی پارٹی بھی نہیں چاہے گی. جو کہا نا حماد بھائی نے کہ انڈیا نے بنایا، انڈیا نے انڈیا کے بنتے ہی صوبے بنانا شروع کر دیا.
ہمارے گزر گئے ہیں 70 سال. ابھی جو سب سے مضبوط آرگومنٹ یہ دیتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا عرصہ گزر گیا, اب ہم ان جگہوں پہ فٹ ہو گئے ہیں, اب ہمیں نہ چھیڑو. بھائی آپ کو چھیڑنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. آپ جس سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں, آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم آنے نہیں دیتے, عام پبلک اسی طرح رہے گی 70 سال اگلے کر یہی سسٹم رہا. ریفرینڈم آپ کرا سکتے ہیں, آرٹیکل 48 جو ہے سیکشن 6 اور 7 اس کا کرتا ہے صوبوں کے لیے. جی صوبوں کے لیے آپ اس کے لیے, لیکن اس کے لیے جوائنٹ آپ کو سیشن بلانا پڑے گا. یعنی آپ کے پاس راستے. لیکن اگر یہ سسٹم کولیپس ہو گیا, یعنی پارلیمنٹری سسٹم کولیپس ہو گیا, اس کی بھی اشارہ دیا انہوں نے کہ ڈیموکریسی میں پرو ڈیموکریسی ہوں, لیکن اس میں اور بھی چیزیں ہیں, یعنی اس کا مطلب پارلیمنٹری نہیں تو پریزیڈنشل. دیکھیں وہ تو اب جب ایک آپ کا لفظ کولیپس کر گیا نا, تو کولیپس والا لفظ کے بعد تو بہت سارے راستے کھل رہے ہیں نا. ابھی اس کے بعد تو جو دروازہ کھولیں گے کھولا جا سکتا ہے اس لفظ کے بعد. لیکن سچویشن اصل یہ ہے کہ آپ کو واقعتاً کمزور وفاق سے مضبوط وفاق کی طرف جانا ہے. کیسے جائیں گے, راستہ آپ نے نکالنا ہے. آپ کا جو عام آدمی ہے, جو ضلع میاں والی ہے, کوہاٹ ہے, جو ڈپرائیوڈ ڈسٹرکٹس ہیں, ان تک معاملات, ان کی زندگیاں لاہور کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے ان کو رائٹس دینے ہیں ان کے. جو آخری بات, سیکٹری ہیلتھ جو بیٹھا ہوا ہے لاہور میں یا جو پشاور میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی سروکار نہیں ہے کرک والے ایشو کا یا ہمارے ضلع میاں والی کا یا رحیم یار خان کا یا ان علاقوں کا. آئی ڈی بی تو ظاہر سی بات ہے, یا تو آپ کو لوکل گورنمنٹ جو آپ کی تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے وہ اتنی اسٹرینتھن ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. اچھا اسد, اب یہ جو تمام سینیریو بن گیا ہے, اس میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس کیا کوئی اپرچونٹی آپ کو لگ رہا ہے, کوئی ونڈو ان کے لیے کھل رہی ہے؟ میں بیرسٹر صاحب کا بیان کہیں پہ لکھا ہوا دیکھ رہی تھی, آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ آج کل تو فیک ورلڈ بھی اتنی ہے نا. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی تو صوبوں کے حق میں ہے, اور شاید کوئی بیان بھی پرانے چل رہے ہیں, حق میں تو تھے, لیکن اس سارے سینیریو میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی ونڈو اوپن ہو رہی ہے؟ دیکھیں کہنا میرا خیال ہے مشکل بھی ہوگا, قبل از وقت بھی ہوگا. پی ٹی آئی کو اپنے کارڈز بڑے دھیان سے اور احتیاط کے ساتھ کھیلنے ہوں گے. ایک طرف پی ٹی آئی پر کارکنوں کا کافی دباؤ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں, ریلیاں نکالیں, لانگ مارچ کریں, اسلام آباد کی طرف آئیں. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ایک گرتے ہوئے سسٹم کو ہم اپنی کوئی غلطی کر کے یا چڑھائی کر کے سہارا کیوں دیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ اس وقت یہ سسٹم بہت کمزور ہو گیا ہے, یہی رائٹ ٹائم ہے اپنے مطالبات کو منوانے کا. تو پی ٹی آئی کو بڑا کیلکولیٹ کر کے موو کرنا پڑے گا کہ انہیں کیا کرنا ہے. ایک انہوں نے بہرحال جلسے کی کال تو دی ہوئی ہے, اور جلسے میں یہ اعلان کرنا ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے, تو اب اس سے پیچھے وہ ہٹ نہیں سکتے. اگر ہٹیں گے تو اس کا کوئی معقول جواز پیش کرنا ہوگا. آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے پہلے میں بہت خود بڑا کریٹک تھا کہ کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک جو ہے وہ میری رائے یہی ہے کہ ان کو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جو اس وقت حالات کشمیر میں مجموعی طور پر بن گئے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کو بہرحال فیور ہی کر رہا ہے, کیونکہ الیکشن کی اہمیت اچانک ختم ہو گئی. اور جس ماحول میں, جس انداز میں اور جس طرح سے الیکشن ہو رہے ہیں, جس ٹرن آؤٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں, اگر آزاد کشمیر کے عوامی الیکشن کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی الیکشن کے لڑکے کیا کرتی, یہ ان کا آرگومنٹ اب بہتر لگنے لگا ہے, تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا وزن محسوس ہونے لگا ہے. لیکن اپنی جگہ چھوڑ دینا, میدان چھوڑ کے پیچھے ہٹ جانا, اس میں بہت سارے آرگومنٹس ہیں نا. اس پر تو میں تو خود اس پر ویلاگز کرتا رہا ہوں, پروگرام میں بحث کرتا رہا ہوں مختلف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ کہ میدان تو خالی چھوڑنے کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں, ہر حلقے کے علیحدہ ڈائنامکس ہوتے ہیں اور حلقوں میں نقصان ہوتا ہے آپ کو میدان خالی چھوڑ دینے کا. لیکن بہرحال آپ کا جو بنیادی سوال تھا اس کو میں اس طرح سے سم اپ کروں گا, پی ٹی آئی کے لیے راستہ کھل رہا ہے یا نہیں کھل رہا. دیکھیں پی ٹی آئی نے اپنے لیے راستہ اب نکالنا ہے سمجھداری کے ساتھ. اگر یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے, محسن نقوی صاحب کی بات کو ہم درست تسلیم کر لیں, اور اگر یہ گڈ گورننس نہیں ہے اور اس پر پاکستان کے تمام بڑے اداروں کا اتفاق ہے کہ گڈ گورننس نہیں ہو رہی, تو اگر یہ گڈ گورننس نہیں ہو رہی تو پھر اس گورننس کے ساتھ تو نہیں چلا جا سکتا, اور نہ ہی اس حکومت کو گڈ گورننس شو کرنے کا کوئی ایسا کوئی کیپسول بازار میں ملتا ہے کہ آج رات کو کیپسول خرید کے کھائیں گے اور کل صبح سے پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیکیشنز تو بڑھیں گی, اور اگر کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں اور یہ سسٹم جو اس وقت موجودہ حکومت ہے یہ اس کے لیے کوئی پرابلمس پیدا ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی اپنے لیے گنجائش نکال سکتی ہے. چلیں بریک لے لیتی ہوں ایک اور بریک سے واپس آتی ہوں. تو اپنے پینلسٹ کے آگے یہ سوال بھی رکھوں گی کہ جو ہم نے محسن نقوی صاحب کے بعد ریئیکشن دیکھا, رانا ثناءاللہ صاحب نے ریئیکشن دیا, خواجہ آصف صاحب نے ریئیکشن دیا, سندھ سے کافی تگڑا قسم کا ریئیکشن آیا, لیکن لیڈرشپ خاموش ہے. رائے بریلی میں ایک اجلاس بھی ہوا,
اس میں کیا کوئی فیصلے ہوئے؟ کچھ چیزیں رپورٹ ہونے لگی تو مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایک ٹویٹ آ گئی، ان کا نہیں ایسا ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہوگا وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہو، یہ کیا سوچ رہی ہے؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال چھوڑ کے جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ جب میں بات کرتی ہوں تو زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب، پھر جب میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی بات کرتی ہوں تو یا تو وزیر اعظم نہیں تو کم از کم نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ۔ محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد یہاں خاموشی ہے۔ جب رائے میں اجلاس ہوا تو تھوڑی سی بات آئی کہ جی یہاں یہ ہوا، اس کو ٹوٹلی نگیٹ کر دیا مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایکس پہ پوسٹ نے۔ یہ لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے؟ لیڈرشپ ہے کہاں پر؟ ایک خاندان ہے، اس کی حکومت ہر جگہ پہ۔ خاندان کے سربراہ کیا سوچ رہے ہیں؟ خاندان کے سربراہ اگر سوچتے تو 24 گھنٹے سے زیادہ ہوئے، ان کا بیان آنا چاہیے تھا، ان کے حوالے سے بات ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا ہوئی؟ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں سنا۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ سیاسی قوتیں اس وقت کمزور پڑ جاتی ہیں جب پارٹی کے کارکن اور رہنما الگ کیے جاتے ہیں اور خاندان آگے کیے جاتے ہیں۔ اس وقت دو جماعتیں جو اقتدار میں ہیں، آپ دیکھ لیں تو کیا کوئی سیاسی کارکن آپ کو دکھائی دے رہا ہے منظرنامے پہ؟ یعنی یہ یوسف رضا گیلانی کتنے سیاسی کارکن ہیں، یہ مراد علی شاہ صاحب کتنے سیاسی کارکن ہیں، ادھر دیکھیں شہباز شریف صاحب کتنے سیاسی کارکن ہیں، مریم نواز صاحبہ کتنے سیاسی کارکن ہیں۔ ان لوگوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے، دیکھیں سیاسی جماعتوں کو اپنا کانفیڈنس بھی نہیں ہے، ان کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ ہم عوام کے اندر کھڑے ہوں گے تو ایک طاقتور مقبولیت ابھرے گی۔ لیکن حماد حسن صاحب، ان کی اپنی کیبنٹ کے ایک منسٹر وزیر اعظم کے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا، یہ سسٹم ایسے نہیں چلے گا، آپ 16-18 گھنٹے بھی وزیر اعظم کام کریں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے ایک کیبنٹ منسٹر کی اپنے ہی پرائم منسٹر کے لیے، اور پرائم منسٹر خاموش ہے۔ یہ کیا میسیجنگ ہے؟ دیکھیں، اسی طرح کی ایک چارج شیٹ آئی تھی جنرل جہانگیر کرامت صاحب کی طرف سے، اور پھر کیا ہوا تھا؟ استعفیٰ لیا گیا تھا۔ پھر نواز شریف صاحب کو غلام اسحاق خان کے ساتھ جب معاملات بگڑے تو ٹیلی ویژن پر آ کر پرائم منسٹر نواز شریف نے تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ اس وقت یہ بیانیہ تھا، تبھی تو نواز شریف مقبول تھے۔ لیکن آج نواز شریف کی مقبولیت کہاں کھڑی ہے؟ جو نواز شریف کا بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو، سول سپرمیسی آئی، ان کی بالادستی، کیا وہ کہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ پیپلز پارٹی جو جدوجہد کی تاریخ تھی یا جو ان کا بیانیہ تھا، کیا وہ کہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جب وہ چیزیں دستیاب نہیں ہے تو پھر سیاسی قوت کہاں سے آئے؟ جب سیاسی قوت دستیاب نہیں ہے پھر طاقتور بیانیہ کہاں سے آئے؟ بالکل ٹھیک ہے، ان کی اپنی ویکنیسز ہیں۔ خرم روکڑی صاحب، ایک 28ویں آئینی ترمیم آنی تھی، اور بجٹ کے آنے سے پہلے سے اس کی گونج تھی، ڈیبیٹ ہو رہی تھی، پھر ایک سناٹا چھا گیا، اور اب دوبارہ سے یہ چیزیں ہونے لگی۔ آپ کو لگ رہا ہے آنے والے وقت میں 28ویں ترمیم بھی آئے گی اور یہی پارٹیز بیٹھ کر اس کو پاس بھی کر رہی ہوں گی امینڈمنٹ کو؟ دیکھیں، پچھلی ترمیم بھی تو انہوں نے پاس کی نا، کسی اور نے تو نہیں کی۔ اصل چیز ہے کہ کیا ترمیم آنی چاہیے؟ پبلک آف پاکستان کے لیے تو آنی چاہیے، عامت الناس کے لیے تو ضرورت ہے۔ کے ساتھ 26 میں 27 میں پبلک کے لیے کیا تھا؟ عوام کے لیے کیا؟ میں نے 28ویں کی بات کی ہے۔ 28 عوام کے لیے کچھ؟ آپ پبلک کے لیے، آپ یہ آرگومنٹ درست ہے کہ میں کہوں کہ میری مضبوطی، میں اپنے آپ کو سٹیبل کروں گا تو آگے کہیں جاؤں گا نا۔ یہ ترمیم خالصاً جڑی ہوئی ہے پبلک کے ساتھ، 28ویں، اور یہ عامت الناس کی زندگیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب اگر یہ نہیں آتی پھر کے پیچھے بچتا کیا ہے؟ پھر تو ذات کے لیے ہر چیز آ جاتی ہے، پبلک کہاں جائے گی؟ اصولی طور پہ ڈیلے کیوں ہوئی؟ ہاں جی، اتنی ڈیلے کیوں ہوئی؟ ڈیلے آپ کے سسٹم، میں نے کہا کہ یہاں پہ آپ سے پہلے بھی ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایگزسٹ، ختم ہو گئی ایگزسٹنس، پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں، پرسنالٹیز مضبوط ہیں، خاندان مضبوط ہیں۔ یہ اب اس پہ کوئی ناراض ہو، اس کا یہ سچویشن ایسی ہے۔ انڈیا میں پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہیں، دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز یہ محسن نقوی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا یہ فیملیز والی بات کا۔ اب جب پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہوں گی تو وہ نہیں سوچیں گی پبلک آف پاکستان کا۔ ترمیم تو ضروری ہے آپ کے لیے۔
ٹھیک اب ہے۔ آپ کو لانا چاہیے، یہ تو آپ ایک ہے نا کہ کیا آئے گی نہیں آئے گی، ہم کہتے ہیں نہ آ رہی ہو ہمیں نہیں پتا، آنی چاہیے، آنی چاہیے۔ اب میں اسد سے ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، پہلے بھی نظام سے ٹکراؤ ہوتا رہا، مارشل لاء لگتی رہی، ایم آر ڈی، اے آر ڈی، پی ڈی ایم، 60s کی پی ڈی ایم، لیکن وہ تمام سیاسی قوتیں اس لیے اکٹھی ہوتی تھی کہ ان کو عوامی تائید حاصل ہوتی تھی۔ ان کو یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہمیں عوامی تائید حاصل ہے، اور کیوں حاصل ہو، اور ان کا یہ ویک پوائنٹ اگلوں کو بھی تو پتہ ہے، سب کو پتہ اچھا ہے۔ اسد، اب ہم بات تو کر رہے ہیں بار بار پیپلز پارٹی کی، پی ایم ایل این کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کشمیر کے الیکشن میں ایک اور ماحول بن گیا ہے، لیکن مولانا صاحب نے جو کچھ پچھلے دنوں کہا، ابھی اس معاملے پر ان کی خاموشی، خاص طور پہ یہ جو محسن نقوی صاحب نے بات کی، اور آپ کو پتہ ہے آپ بھی وہاں پر موجود تھے جب ڈی جی آئی اس پیار کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بھی جب سوال کیا گیا حسن ایوب کی جانب سے، اس کا بھی انہوں نے بڑا بھرپور قسم کا جواب بھی دیا۔ اس معاملے پہ مولانا صاحب کہاں ہیں؟ 28ویں آئینی ترمیم کب آئے گی؟ پچھلی دفعہ کی طرح مولانا صاحب بھی آن بورڈ ہوں گے؟ ذرا اس حوالے سے ہی بتائیں۔ دیکھیے 28ویں آئینی ترمیم میں اگر صوبوں کا معاملہ یا صوبوں کی تقسیم کا معاملہ ہونا ہے اور این ایف سی ایوارڈ والی بات ہے اور 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہے تو یا اس کا کسی حد تک خاتمہ ہے، تو مجھے یہ پھر جلدی آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی اگر ان موضوعات پر آنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن واضح طور پر لے چکی ہے، پیپلز پارٹی نے ریاکشن دے دیا ہے، اگرچہ بھلے ہی نون لیگ سے نواز شریف صاحب خاموش ہیں، مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں، لیکن یہاں سے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ریاکشن دے دیا ہے، نواز شریف صاحب کے قریبی اور ساتھیوں نے ریاکشن دے دیا ہے، خواجہ آصف صاحب ہیں، جاوید لطیف صاحب ہیں، پیپلز پارٹی نے تو بہت ہی سٹرانگ ریاکشن دیا ہے، مراد علی شاہ نے، سعید غنی صاحب نے اور باقی لوگوں نے، اور نثار کھوڑوں کا نے بھی شاید ذکر کیا بھی، تو پیپلز پارٹی نے بھی ریاکشن دیا۔ تو دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ صوبوں کی تقسیم کا معاملہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میرے پاس چونکہ وقت کم ہے، میں ایک اور امپورٹنٹ سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی، کیونکہ اب اس لیے جلسہ بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی ڈیٹ اناؤنس کریں گے، کیا پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا کوئی اتحاد ہوتا نظر آ رہا ہے؟ خبریں تو بہت آ رہی تھیں۔ جی چیزیں چل رہی ہیں، مگر دیکھیں میں اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی بہت ہی کمپریہنسو قسم کی ایک ڈیل بنا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور اسپیشلی جب وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ان کی رائے نہیں لے لیتے۔ دوسری بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو بھی تو ہم بہت عرصے سے جانتے ہیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس وقت تک حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کرتے جب تک کہ انہیں یقین نہ ہو جائے کہ فضا بدل چکی ہے، ماحول بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں اور کچھ اور چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خود بیٹھ کر ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا یا ہمیں بلا کر کہا کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے اور اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، تو ہم نے تحریک کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آئے بھی، جلسے کرتے بھی تھے، مہنگائی مارچ بھی ہو رہے تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اس حد تک کبھی نہیں گئے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کی حتمی کوشش کرتے۔ وہ تبھی ہوا جب ان کو اشارہ ملا۔ آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت تک سنگل ڈبل کرتے رہیں گے، ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ اپنی ہانڈی پکاتے رہیں گے جب تک کہ انہیں فضا بدلی ہوئے ہونے کا یقین نہ ہو جائے گا۔ اور جب یقین ہو جائے گا تو اس کے بعد اس وقت آپ دیکھیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب نہ صرف میدان میں اتریں گے بلکہ بعد میں کلیم بھی کریں گے کہ دیکھو حکومت تو دراصل میں نے گرائی ہے، حکومت کو تو گھر میں نے بھیجا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ان کو کیا ملے گا؟ پی ڈی ایم میں انہوں نے حکومت گرا دی، پی ڈی ایم کی سربراہی بھی کی، وہی بیچارے کارنر ہو گئے۔ خیر اینی وے تھینک یو ویری مچ اسد آپ کے ٹائم کا، مہاد حسن صاحب آپ کا بھی، روکی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب معاملہ ہے کشمیر کے الیکشن کا، جو کہ پیپلز پارٹی اس کو انتہائی متنازع قرار دے چکی ہے۔ رزلٹ ابھی تک جو آ رہے ہیں وہ پی ایم ایل این کے حق میں آ رہے ہیں، اور اگر یہ نمبر آج کے الیکشن میں بھی جو حاصل کر لیتی ہے پی ایم ایل این تو پھر تھرڈ جو فیز ہے وہ کافی حد تک ارریلیونٹ ہوگا۔ کچھ باتیں پی پی نے کی کہ ہم تو یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہم اس کا بائک آؤٹ کر دیں، لیکن خیر پیپلز پارٹی شاید بائک آؤٹ کرنے کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی، لیکن بہرحال یہ گیم بھی جو ہے وہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب لیٹس سی کہ کیا کس طرح ریاکٹ کرے گی پیپلز پارٹی۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔